ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ایڈکشنز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اور عادت جیسے کہ آپ نے خواب آور ادویات کا تذکرہ کیا تھا جو کہ خواتین میں زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح سے سیلف میڈیکیشن بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بنا سوچے سمجھے عمل کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی وجہ سے کافی پچھتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو. انہی میں نام لینا چاہوں گا پین کلرز کا. کوئی خاص طرح کے پین کلرز میں ایڈکشن ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو نارکوٹکس ہیں اور پین کلرز ہیں ان میں نیچرلی ایڈکشن کی ٹینڈنسی بہت ہوتی ہے. اور جیسے پہلے ہاسپٹلز میں دل کے دورے میں یا سرجیکل آپریشنز کے بعد اور پہلے مورفین کا انجیکشن لگایا جاتا تھا، تو اب یا ویسٹ گردے کے کے بنے درد میں ہوئے بھی لگایا جاتا گردے تھا؟ کے درد میں بھی تو ویسٹ کے بنے ہوئے بہت سے انجیکشنز ہیں جو اپنی نیچر میں نارکوٹک ہیں اور امپورٹڈ ہیں اور بہت سستے ہیں اور بغیر پرسکرپشن کے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، اور لوگ انہیں دڑا دڑ خرید کے لگاتے رہتے ہیں اور حقائق کو فیس کرنے کی بجائے وہ اس طرح راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اور اس قسم کے پین کلرز کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ابتدائی طور پر کسی مرض کی وجہ سے ڈاکٹر نے ٹیکہ پہلی دفعہ لگایا تھا، جیسے گردے کی درد ہوئی یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا جس میں ایکیوٹ پین ہوتی ہے، تو ڈاکٹر نے پہلی دفعہ لگایا تو ان کو اس سے درد بھی ٹھیک ہو گئی اور مزہ بھی آ گیا، تو بعد میں درد نہیں بھی رہتی تو وہ مزے کی خاطر لگاتے رہتے ہیں، جس سے کہ زندگی بہت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ادویات عموماً جو کہ ڈاکٹر کی طرف سے پرسکرائب کی جاتی ہیں، لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ ان سے کوئی نقصان ہوگا نہیں. ان سے کیا اتنا نقصان ہو سکتا ہے جتنا کہ جیسے نارکوٹکس میں آپ نے ہیروئن وغیرہ کا نام سنا ہوگا، اس سے جتنا دیکھیں، نقصان یہی ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی اہم کویشچن ہے کہ کوئی بھی میڈیسن اس وجہ سے نقصان سے پاک نہیں ہو جاتی کہ وہ کسی ڈاکٹر نے تجویز کی ہے. اور ڈاکٹر بھی جب میڈیسن تجویز کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت تھوڑا اور فائدہ بہت زیادہ ہو، تو وہ بیلنس کر کے کرتا ہے. ایسی کوئی دوا ابھی تک نہیں بنی کہ جس کا کوئی نقصان نہ ہو، لہٰذا ڈاکٹر بھی بحالت مجبوری ہی دوائیں تجویز کرتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو اڈکٹیو میڈیکیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری دوائیں نان اڈکٹیو ہیں، آپ انہیں سیفلی یوز کر سکتے ہیں، اوور دی کاؤنٹر بھی وہ الاؤ ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ان کو کھل کے پرسکرائب کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اڈکٹیو میڈیسنز ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ سائنسی حقیقت بتاؤں کہ بہت ساری اڈکٹیو میڈیسنز کو آج کل استعمال کے وقت نان ایڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے. یعنی نارکوٹک کے انجیکشن لگانے سے پہلے مریض کو ایسے انجیکشن دیے جا سکتے ہیں جس سے کہ نارکوٹک کا مزہ تو ختم ہو جائے لیکن اس کی درد کش صلاحیت جو ہے وہ برقرار رہے بلکہ بڑھ جائے. ایسے ادویات بھی اب موجود ہیں جو کہ ٹرینکلائزرز کے ساتھ اگر ملا دی جائیں، بینزوڈائزپینز کے ساتھ اگر ملا دی جائیں تو ان کی جو ٹرینکویلٹی ہے یا سکون دینے کی صلاحیت ہے وہ تو بڑھ جائے گی، لیکن وہ جو یوفوریا کی کیفیت ہے، وہ جو مزے کی کیفیت ہے یا وہ جو نشے کی کیفیت ہے جس کی لت پڑتی ہے، اسے کل کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کھیر کھلائیں تو اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں تو اس کا مزہ تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کی کیلورک ویلیو قائم رہے گی. تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی ادویات موجود ہیں اور ڈاکٹرز ہمیشہ پرسکرائب کرتے ہوئے ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نارکوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے قے آنا یا کوئی اور تکلیف پہنچنا، وہ سائیڈ یہ ایفیکٹ بھی معاملات ختم سامنے ہو نہیں جاتے آئیں ہیں، گے. وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایڈکشنز کی طرف سوچے سمجھے بغیر جاتے ہیں، خاص کر جیسے آپ نے تذکرہ کیا سیلف میڈیکیشن کا معاملہ ہو گیا، اوور دا کاؤنٹر ڈرگس میں ڈفرینشیشن نہ ہونے کی وجہ ہو گئی کہ وہ ادویات جو کہ پرسکرپشن کے بغیر نہیں دینی چاہیے وہ اکثر دے دی جاتی ہیں. اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے؟ لیکن جیسے آپ نے کہا تو سوچے سمجھے بغیر جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے. نشے میں کوئی بھی سوچ سمجھ کر نہیں جاتا، کوئی بھی پہلے سے فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے ایک دن الکوہلک بننا ہے یا میں نے ایڈکٹ بننا ہے یا نشئی بننا ہے. یہ شروع میں سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے کون سا ہمیشہ کرنا ہے، یہ میں ابھی چند دن کروں گا پھر میں چھوڑ دوں گا. پھر وہ چند دن کرنے کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں. جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں اور زیادہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ دیکھو لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چھوڑتا نہیں، چلا. میں نے تو چھوڑ بھی دیا تو اب میں پھر کر سکتا ہوں.
اس طرح لوگ کرتے کرتے کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ کرتے ہیں اور چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری بری عادتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں چند دن کر لیں گے، ابھی ضرورت ہے، جیسے ورکوہلزم۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا چند دن اگر میں ضرورت سے زیادہ کام بھی کر لوں گا تو میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن اس طرح مسئلے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ ورزش بھی ان میں سے ایک چیز ہے جس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ حد سے زیادہ ورزش کرتے ہیں۔ ایک جم میں جانے کی بجائے یا کہ بد دیگرے 3-4 جمز میں روزانہ جاتے ہیں، اور اپنے مسلز بنانے کے بارے میں ان کا جو ایک شوق ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، جس سے کہ نقصان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے مسلز کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسی ادویات استعمال بھی کرتے ہیں جس سے مسلز تو بڑھ جاتے ہیں لیکن دماغ اور جسم پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان ایڈکشنز کے معاملے میں قوانین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی حد تک تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے نشے کی قانون میں اجازت نہیں ہے، اور کافی کڑی سزائیں ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو فروخت کرنا، خریدنا، استعمال کرنا، ذخیرہ کرنا قانون کے مطابق بالکل منع ہے۔ جو میڈیسنز ہیں جن میں نارکوٹکس بھی شامل ہیں اور ٹرینکلائزرز بھی شامل ہیں، تو وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بعد لوگوں کو اس ایک پرسکرپشن کی حد تک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن لوگ ایک ہی پرسکرپشن کو بار بار میڈیکل سٹور پہ دکھا کے، اور کئی میڈیکل سٹوروں پر دکھا کے، کیونکہ کسی بھی پرسکرپشن میں پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے کہ اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے کہ اس پرسکرپشن میں دی ہوئی دوائی جو ہے وہ خریدی جا چکی ہے۔ تو قانون تو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا قطعی طور پر۔ اور آفیشلی دیکھا جائے تو جب کسی دوسرے ملکوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شراب کا استعمال ہے اور الکوہلزم بہت زیادہ ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک میں تو شراب پہ امتناع ہے، تو پابندی ہے، تو کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو انہیں نہیں پتہ کہ پاکستان میں لاقانونیت کتنی ہے، اور وہ چیزیں جو قانوناً منع ہے یہاں وہ کس کثرت سے ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر ایڈکشن سے کس طرح نجات حاصل کی جائے، اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔